انگلینڈ کے بارے میں جوکوائن کو سب سے زیادہ پسند آنے والی چیز بس تھی، اور وہ اور اس کی ماں جوکوائن کے نئے اسکول آنے جانے کے لیے ہر روز بس لیتے تھے۔ اسے مختلف مسافروں کو ادھر ادھر دیکھنا اچھا لگا۔ زیادہ تر نشستوں پر کام پر جانے والے لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اسمارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور بیگ اور بریف کیس ساتھ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسری نشستوں پر جوکوائن جیسے اسکول کے بچے لے لیتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بڑے اور مماثل یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ جوکوائن کے پسندیدہ مسافروں میں سے ایک سفید بالوں والی خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا بھورا کتا اٹھایا ہوا تھا۔ خاتون نے کہا، کتا گھبرا گیا ہے۔ جوکوائن نے اس بات کو ہمیشہ یقینی بنانا کہ وہ اس کو آہستہ سے تھپکی دے۔ جوکوائن زیادہ انگریزی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی ماں کافی جانتی تھی۔ جب وہ بس پر چڑھتے تو وہ کرایہ پوچھتی، بس ڈرائیور ان کے ٹکٹ پرنٹ کرتا۔ ہر صبح وہ کہتی، بلیک فرائیز کے لیے 2 واپسی کے ٹکٹ۔ جب وہ بس سے اترتے تو جوکوائن کو کہتی کہ بہت بہت شکریہ۔ الفاظ غیر مانوس لگے، لیکن اسے مشق کے ساتھ ان کا تلفظ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جوکوائن کے اسکول میں زیادہ تر طلبہ انگریزی بولنے والے تھے۔ وہ اکثر کلاس روم کے پہلو میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا استاد دوستانہ تھا، لیکن جوکوائن شرمیلا تھا۔ اس نے ایک لفظ جواب دیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس انگریزی میں کچھ غلط کہنے کی فکر ہوئی۔ وہ اپنے گرامر کو ملانا یا کسی چیز کا غلط تلفظ کرنا ناپسند کرتا تھا۔ جوکوائن اپنی انگریزی بولنے سے پہلے اسے کامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مشق کرنے کا موقع حاصل نہیں کیا تھا۔ دسمبر کے شروع میں جوکوائن کی ماں کو زکام ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اور جوکوائن کو موٹے کپڑوں میں ملبوس کیا۔ اس نے لمبا اسکارف گلے میں لپیٹ لیا۔ جوکوائن کو پہلے ہی زکام ہو چکا تھا، لیکن برطانوی سردی تلخ اور سیاہ تھی۔ ہوا نے اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھوا جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پر چلے گئے۔ اس کی ماں کانپنے اور کھانسنے لگی۔ جوکوائن نے اپنی ٹھنڈی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بس آ گئی اور وہ دوسرے مسافروں کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جوکوائن کی ماں نے دوبارہ کھانستے ہوئے کہا، جوکوائن کرایہ کے لیے پوچھو۔ جوکوائن نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے بس میں قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہاں بہت سے لوگ تھے۔ وہ اپنے فون یا کتابوں میں مشغول تھے۔ بوڑھی عورت اس کا کتا ہی اوپر دیکھ رہے تھے۔ خاتون جوکوائن کو دیکھ کر مسکرائی۔ تھوڑے اعتماد کے ساتھ جوکوائن نے بس ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اپنی انتہائی شائستہ آواز میں کہا، بلیک فرائیز کے 2 ٹکٹ۔ بس ڈرائیور نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک فرائیز؟ جوکوائن نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ بلیک فرائیز کے لیے؟ میرا اسکول بلیک فرائیز میں ہے۔ کیا آپ کا مطلب بلیک فرائیز ہے؟ جی ہاں، جوکوائن نے سر ہلایا۔ کچھ دوسرے مسافروں نے اپنے فونوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ جوکوائن کی وجہ سے ہونے والی تاخیر سے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دفعہ جوکوائن کی والدہ نے اپنی ٹکٹوں کی ادائیگی کر لی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جوکوائن کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ناک کو بار بار سڑکتے ہوئے جوکوائن باقی سفر میں فرش کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ بس سے اترے تو جوکوائن نے بس ڈرائیور کو شکریہ نہیں کہا، جیسا کہ وہ عام طور پر کرتا تھا۔ اس کی ماں کو خود ڈرائیور کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ باقی دن کے لیے جوکوائن معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ اس نے اپنے استاد سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خود کو بولنے پر اکسا نہیں سکتا تھا، اس صورت میں کہ اس سے کوئی اور غلطی نہ ہو جائے۔ جب جوکوائن کی ماں نے اسے اسکول سے لیا تو وہ اس صبح سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جوکوائن کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی۔ کیا آپ کا دن اچھا گزرا؟ جوکوائن نے جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اس کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ جوکوائن، کیا ہوا؟ میں اپنی انگریزی کے بارے میں سارا دن شرمیلا اور پریشان رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری انگریزی کامل ہو، لیکن مجھے بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ بہت آسان ہوگا اگر انگلینڈ میں ہر کوئی اسپانوی زبان بولے یا کوئی ایسی چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ جوکوائن کی ماں نے غور سے سنا۔ جب جوکوائن اپنے آنسو پوچھنے کے لیے روکا تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں میرے پیارے، نئی چیزیں سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم میری مدد کرنے کے لیے اچھے لڑکے ہو۔
شکریہ۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مکمل نہیں، آپ کو بس پر اعتماد ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ ہمت نہ ہارو جوکوائن۔ جوکوائن نے سر ہلا دیا۔ بس اسٹاپ پر جاتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی باتوں کے بارے میں سوچا اور محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ بہترین لوگ بھی کبھی کبھار گڑبڑ کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ جوکوائن نے سوچا کہ جس چیز نے انہیں بہترین بنایا وہ یہ تھا کہ وہ اٹھے اور اگلے دن دوبارہ کوشش کی۔ اگر وہ پر اعتماد ہو اور اپنا سر اونچا رکھے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس انہیں گھر پہنچانے کے لیے پہنچی۔ بس پھر سے بھری ہوئی تھی اور جوکوائن نے لوگوں کو سوٹ میں، اسکول کے بچوں اور کتوں والی خواتین کو دیکھا۔ یہ سب ایک دوسرے سے یا اپنے فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ اعتماد کے ساتھ بات کرتے تھے اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اسے ہنسی میں اڑا دیں گے۔ جب وہ اپنے اسٹاپ پر پہنچے تو جوکوائن اور اس کی والدہ بس سے اترے اور جوکوائن ایک روشن پر اعتماد انداز میں بس ڈرائیور کی طرف مڑا۔ شکریہ۔ بس ڈرائیور نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی جوکوائن اور اس کی ماں گھر گئے، اس نے فیصلہ کیا کہ غلطیاں اتنی بری نہیں تھیں۔